ڈیچو کے احتجاج بانی پی ٹی آئی پر منصوبہ بندی کا مقدمہ درج بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ اغوا ڈکیتی اقدام قتل کار سرکار میں مداخلت اور اے ٹی سی ایکٹ سمیت 13 دفعات کے تحت سب انسپکٹر کیسر محمود کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں بانی پی ٹی آئی سمیت 14 مقامی رہنماؤں کو نامزد کیا گیا۔ مقدمے کے متن میں لکھا گیا کہ عدالتی احکامات پر بانی پی ٹی آئی کو جیل مینول سے ہٹ کر غیر معمولی غیر قانونی سہولیات دی گئی ہیں۔ جیل میں ملاقاتوں اور روابط میں بانی پی ٹی آئی اپنے سیاسی کارکنوں کو ریاست اور اداروں کے خلاف تشدد پر اکساتے رہے۔ ایف آئی آر میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی نے رہنماؤں کو پرتشدد ہجوم کی قیادت پر مجبور کیا۔ مظاہرین نے فائرنگ اور پیٹرول بمبوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک کانسٹیبل کو اغوا کر لیا جبکہ 5 شدید زخمی کیے۔ پولیس نے 105 مظاہرین گرفتار کیے جن سے 20 گولیلیں، 2500 بنٹے، 40 ڈنڈے اور 9 گاڑیاں قبضے میں لے لی گئیں۔ پی ٹی آئی احتجاج جڑواں شہروں کو ملانے والے راستے تیسرے روز بھی بند، میٹرو سروس معطل۔ احتجاج کے باعث جڑواں شہروں کے بیشتر کاروباری مراکز بند، معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں۔ مری روڈ 3 دن سے ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ مری روڈ کی طرف آنے والی گلیوں اور راستوں پر کنٹینرز موجود ہیں۔ راستوں کی بندش سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ لیاقت باغ، راولپنڈی سے فیض آباد تک جگہ جگہ رکاوٹیں موجود ہیں۔ پنجاب پولیس کی نفری جگہ جگہ تعینات اور سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ راستوں کی بندش کے باعث مریضوں کا ہسپتال پہنچنا بھی دشوار ہو گیا۔ وفاقی دارالحکومت میں پی ٹی آئی کے احتجاج کے معاملے پر مظاہرین کی ممکنہ پیش قدمی روکنے کے لیے ڈی چوک میں پاک فوج، رینجرز اور پولیس کے تازہ دم دستے موجود ہیں۔ مظاہرین کو اقتدار شہر سے نکالنے کے لیے انتظامیہ کا رات بھر آپریشن جاری رہا۔ اسلام آباد پولیس کے اعلیٰ افسران نے رات گئے جناح ایونیو کا دورہ کیا اور آپریشن کا جائزہ لیا۔ ڈیچو کے احتجاج بانی پی ٹی آئی پر منصوبہ بندی کا مقدمہ درج بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ اغوا ڈکیتی اقدام قتل کار سرکار میں مداخلت اور اے ٹی سی ایکٹ سمیت 13 دفعات کے تحت سب انسپکٹر کیسر محمود کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں بانی پی ٹی آئی سمیت 14 مقامی رہنماؤں کو نامزد کیا گیا۔ مقدمے کے متن میں لکھا گیا کہ عدالتی احکامات پر بانی پی ٹی آئی کو جیل مینول سے ہٹ کر غیر معمولی غیر قانونی سہولیات دی گئی ہیں۔ جیل میں ملاقاتوں اور روابط میں بانی پی ٹی آئی اپنے سیاسی کارکنوں کو ریاست اور اداروں کے خلاف تشدد پر اکساتے رہے۔ ایف آئی آر میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی نے رہنماؤں کو پرتشدد ہجوم کی قیادت پر مجبور کیا۔ مظاہرین نے فائرنگ اور پیٹرول بمبوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک کانسٹیبل کو اغوا کر لیا جبکہ 5 شدید زخمی کیے۔ پولیس نے 105 مظاہرین گرفتار کیے جن سے 20 گولیلیں، 2500 بنٹے، 40 ڈنڈے اور 9 گاڑیاں قبضے میں لے لی گئیں۔ پی ٹی آئی احتجاج جڑواں شہروں کو ملانے والے راستے تیسرے روز بھی بند، میٹرو سروس معطل۔ احتجاج کے باعث جڑواں شہروں کے بیشتر کاروباری مراکز بند، معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں۔ مری روڈ 3 دن سے ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ مری روڈ کی طرف آنے والی گلیوں اور راستوں پر کنٹینرز موجود ہیں۔ راستوں کی بندش سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ لیاقت باغ، راولپنڈی سے فیض آباد تک جگہ جگہ رکاوٹیں موجود ہیں۔ پنجاب پولیس کی نفری جگہ جگہ تعینات اور سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ راستوں کی بندش کے باعث مریضوں کا ہسپتال پہنچنا بھی دشوار ہو گیا۔ وفاقی دارالحکومت میں پی ٹی آئی کے احتجاج کے معاملے پر مظاہرین کی ممکنہ پیش قدمی روکنے کے لیے ڈی چوک میں پاک فوج، رینجرز اور پولیس کے تازہ دم دستے موجود ہیں۔ مظاہرین کو اقتدار شہر سے نکالنے کے لیے انتظامیہ کا رات بھر آپریشن جاری رہا۔ اسلام آباد پولیس کے اعلیٰ افسران نے رات گئے جناح ایونیو کا دورہ کیا اور آپریشن کا جائزہ لیا۔